صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع کی شکل میں کلمے کی جڑ اندر گئی، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا پھل وہ باہر آ گیا، پورا وجود محمدی بن گیا۔ یہ جڑ گھر چھوڑے بغیر اندر اترتی نہیں، لگی ہوئی ہے، اندر نہیں جا رہی، گہرا حل چلانا پڑتا ہے، گہرا حل۔ 3-4 سال جب گزر جاتے ہیں تو ہمارا ایک حل ہے، بڑا حل، وہ ساری زمین میں چلاتے ہیں کہ اندر جو ایک سطح پر حل چلتے چلتے سطح مضبوط ہو گئی ہے تو وہاں جا کے جڑ اٹک جاتی ہے اور نیچے جانے کے بجائے ایوں جاتی ہے، تو جب جڑ نیچے نہیں جاتی تو اوپر کپاس کا پودا کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر ایک اتنا بڑا حل ہے، وہ صرف 3 حل ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی ٹریکٹر مشکل سے کھینچتا ہے، وہ اندر اتر کے جا کے جو اندر سخت سطح بن چکی ہوتی ہے نا توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہمارے دلوں کی جو سطح ہے نا وہ اس حل سے بھی ٹوٹنے والی کوئی نہیں، اتنے سخت ہو گئی۔ روک کر فیصلہ باد کا تو حال یہ ہے، بیماری کا پتہ بھی بتانا تو کہتے ہیں روپیے چوبارہ میں فرق ہے، اس میں بھی روپیہ ڈال دیا، میں نے خود یہ روپیہ جو اٹھانے فرق ہے، وہ خدا تیرا تجھے سنوارے بھائی، یہ کہہ دو بھائی آدھا ٹھیک ہو گیا، روپے میں سے آدھا ٹھیک ہوں، بیماری میں روپے کو ڈال دیا، ایسے غلام ہو گئے روپے کے۔ میں ایک تاجر سے یار تم یہ جو روز ہی نوٹ گنتے ہو، ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، اب ہماری گندم لگی ہوئی ہے، نومبر سے جا کے مئی میں آئے گی، وہ گنے نہیں جا رہے، جمع ہی کیے جا رہے۔ اللہ جس کو دے، اللہ نے کسی کو زیادہ دینا ہے کسی کو کم دینا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ یہ ہماری تقسیم ہے، کسی کو کم دیں گے کسی کو زیادہ دیں گے، لیکن جو جس حال میں ہے اللہ کا بن جائے، کیونکہ حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی ماں بچے کو دکھ دے کے راضی نہیں، اللہ اپنے بندوں کو کیوں دکھ دے؟ اگر اس نے تنگی میں ڈالا ہے تو کچھ قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ۔ آج تک جو کیا اس سے معافی مانگ لیں، آئندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنے کی مشق کے لیے تبلیغ میں پھریں، اور اس کے ہاں میں یعنی آپ خود سوچیں اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اگر توبہ کا دروازہ بند ہوتا تو ہم کیا کر سکتے؟ مر گئے تھے، ہم تو برباد ہو گئے تھے۔ اس نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ توبہ کا در کھلا رکھا، اس لیے کہ کوئی انسان کتنا بھی کامل ہو جائے یقیناً وہ کمزور ہے، کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھاتا رہے گا، قول و فعل میں تضاد ہمیشہ رہے گا۔ قول تو اللہ کا ہے، فعل میرا ہے، تو اللہ کے قول تک پہنچنے کے لیے کتنی جان مارنی پڑتی ہے، پھر بھی آدمی دیکھو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا فاستقم کما امرت، ایسے میرے سامنے کھڑے ہو جیسے تمہیں کہا ہے۔ تو آپ کے داڑھی میں سفید بال آ گئے تو انہوں نے کہا شبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے کہا شیبتنی سورۃ ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو اس قول کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، اس قول کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا واستقم کما امرت، جیسے میں نے کہا ہے نا ویسے کھڑا ہو، اس نے بوڑھا کر دیا کہ ویسے کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اپنی طرف سے پوری جان مارے، جہاں ٹھوکر کھائے وہاں توبہ کر لے، جہاں بھول جائے وہاں توبہ کر لے، اور توبہ کی تو پچھلا صاف ہو گیا، آئندہ پھر سفر شروع کر دے۔ ٹائر پنچر ہوا، نیچے اتارا، سپنی لگائی، چڑھائی اور پھر چل پڑا، دوسروں کو آگے جا کے پنچر لگوا لیا، پھر پنچر ہو گیا، پھر اتر کے پھر لگوا لیا۔ جہاں ہماری گاڑی پنچر ہو توبہ کا اس کو ساتھ توبہ کے ساتھ اس کو پنچر لگا کے آگے چل پڑے، جہاں کوئی کیل لگے شیطان کا وہیں اتر کے توبہ کا پنچر لگائیں پھر چل پڑے، تو منزل طے ہو ہی جائے گی۔ اور اس کے ہاں توبہ کے کا معیار کیا ہے کہ جتنے مرضی کر لو پر توبہ کر لو، لو بلغ الذنوب عنان السماء،
اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو. کوئی کر سکتا ہے اتنے؟ ساری دنیا میں 5 ارب انسان ہیں, یہ 5 کھرب ہو جائیں, 500 کھرب ہو جائیں, 5,000 کھرب ہو جائیں اور مل کے گناہ کریں, اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. جنات بھی شریک ہو جائیں, شیطان بھی آ جائے, انسان بھی آ جائیں, سب مل کے گناہ کریں, اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, تم میں سے ایک اتنے کرے کہ آسمان تک چلے جائیں, پھر اتنا کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, تو میں اسی قدم پہ کہوں گا جاؤ معاف کر دے, کوئی پرواہ نہیں. غفرت لک ولا ابالی, غفرت لک ولا ابالی, کیا خوبصورت بول ہے, کہ جاؤ میں نے معاف کیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کس نے پوچھنا اس سے کہ اس کو کیوں معاف کیا؟ لا ابالی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کیوں کیا. تو جو اللہ ایسا مہربان ہو تو اس سے یہ معاملہ کرنا چاہیے جو ہم نے کیا ہوا ہے. تب دو طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے ہماری توبہ ہے ہی نہیں, ہم نے اتنے گناہ کر لیے, اب ہماری توبہ کہاں, لہٰذا جو کرنا ہے کر لو, یہیں کر لو. ان کو شیطان نے نا امیدی میں تباہ کر دیا. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے, غفور الرحیم ہے, معاف کر ہی دے گا, لہٰذا جو مرضی کرو. ان کو شیطان نے جہالت میں تباہ کر دیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, لہٰذا چلو کوئی پابندی نہیں, شراب جو بھی چلے, جھوٹ چلے, سچ چلے, غلط چلے, صحیح چلے, حلال چلے, حرام چلے, جو بھی چلے سب چلے ہیں. ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے اس بادشاہ کا, اور ایسا بھی ظالم نہیں ہے وہ بادشاہ کہ تمہارے گناہوں پہ معاف نہ کر سکتا ہو, اور ایسا بھی اندھا نہیں ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ اٹھ کے رونے والا دونوں کو برابر کر دے. ایسا بھی اندھا نہیں. سود پہ کروڑوں کمانے والا اور حلال میں بچوں کو کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکتا, ان دونوں کو اللہ ایک ترازو میں تول دے, ایسا اندھا بھی نہیں. فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, کیا میں برابر کر دوں گا رات کے مجرم کو اور رات کے مسلح والے کو برابر کر دوں گا. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ہم لکم کتاب فیہ تدرسون, تمہارے پاس کون سی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو اللہ کے سامنے رونے والا برابر ہو جائے گا. ان کو تو یہ سمجھایا, ان کو یہ سمجھایا یا عبادی, یا عبادی. تو یہ پتا کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے بندو. ماں کہتی ہے میرا بیٹا, یہ جو میرے کا لفظ ہے نا, میرا, وہ سب کو پتا اسی کا ہے, لیکن میرا یہ اس کی محبت کی شدت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. میرا بچہ, میرا بیٹا, میرا لال ہے, یہ سب کو نہیں پتا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے, لیکن لفظ جو میرا ہے نا, یہ محبت کی شدت سے منہ سے نکلتا ہے, میرا بچہ, میرا بیٹا. تو ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس, جیسے کہتا قرآن میں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. پر یہاں ایک عجیب مضمون سمجھانا تھا. وہ لوگ جو گناہ کر کے نا امید ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بخشش نہیں, اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ ان کو اپنے دامن میں کوئی سفید چھینٹ بھی نظر نہیں آتی, سارا دامن سیاہ ہے, زندگی کی ساری کاپی میں کوئی سفید سطر نہیں, ساری سطریں کالی ہی ہیں. اللہ ان کو خطاب کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ ڈرو نہیں, توبہ کر لو, معاف کر دوں گا. تو ان کو یہ نہیں کہا اے لوگو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, یہ نہیں کہا اے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اے آدم کی اولاد جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کہا یا عبادی, اے میرے بندو, میرے عبادی, یہ نا عبادی, میرے بندے. یہ عبادی نے محبت کے وہ سما باندھ دیے ہیں کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے. عبادی, کون سے عبادی؟ میرے بندے, میرے بندے کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم,
اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر 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 کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، ان کو کہہ رہا ہے میرے بندو، اے میرے بندو، میرے میرے کون سے میرے؟ جنہوں نے راتوں کو تہجد پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ میں دھکے کھائے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، جن کی زندگی میں ایک فطر کالی نہیں ہے، نہیں وہ جن کی زندگی کی تاریخ میں ایک دن بھی اطاعت کا نہیں ہے، جن کی ایک شام ایک صبح تو لمبا عرصہ ہے، جن کی ایک گھڑی بھی اللہ کی اطاعت میں نہیں گزری، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، عبادی کہہ کر ہی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا، شیطان کہے گا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، وہ تو پھر بھی توبہ کر گیا تھا بابر، رانا سانگے سے جو ٹکر ہوئی نظر آیا کہ آپ کو ہی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے، ادھر 2 لاکھ ادھر 12,000 تو جام توڑ دیے، وہ بھی اپنے بات سے رجوع کر گیا، تائب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیے، نا امید نہ ہونا، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، الذنوب کہہ کر ہی کافی تھا، الذنوب جو الف لام نے سارے گناہوں کو اندر لے لیا تھا، جو الف لام ہے نا، الف لام الذنوب، الف لام کے بعد جميعا ضروری نہیں تھا، الذنوب ہی کافی تھا، پر قربان جائیں تسلی جو دینی تھی نا تو ایک لفظ کے ساتھ نہیں کہا، ساتھ ایک اور لفظ سکھایا، تیرے گناہ سارے کے سارے، تیرے گناہ سارے کے سارے تیرا رب معاف کر دے گا، پر توبہ کر لو، انیبو الی ربکم، اس سے آگے انیبو، میں معاف کر دوں گا کیونکہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تم نے میری زمین کو سیاہ کر دیا، آسمان کو سیاہ کر دیا، سورج چاند کے نور کو بھی تیرے گناہوں نے چھین لیا، پر پھر بھی تو کہے گا نا یا اللہ توبہ، تو میں اسی وقت ساتوں آسمان پہ چراغاں کر دوں گا، میں کہوں گا شمع جلاؤ، آج فیصلہ آباد والوں نے توبہ کر لی، ہم توبہ کر لیں، سب معاف کر دوں گا، کیونکہ ہوں جو میں غفور الرحیم، انہو هو الغفور الرحیم، سب معاف، حقوق ہیں دبائے ہوئے ہیں، گناہ معاف ہو گیا، حق باقی ہے، یہ نہیں کہ میری توبہ تو زمین پہ کا دبانا بھی، وہ زمین واپس کرنی ہوگی، وہ مال واپس کرنا ہوگا، حقوق العباد میں توبہ کا مطلب یہ ہے جو کسی کا حق مارا ہے، توبہ جو کی تو اس کی سزا معاف ہو گئی، حق باقی ہے، ادا کرنا شروع کرے، کر جائے گا تو صاف ہو گیا، نہیں کر پایا، نیت سچی تھی تو اللہ اپنی طرف سے ادا کروا دے گا۔ وہ 100 کا قاتل نہیں تھا، بخاری شریف کی روایت، 99 قتل کر کے 100 کو پورا کر کے توبہ کر کے جو چلا اور راستے میں موت آ گئی، 100 قتل، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے، اتنا بڑا مجرم کہ 100 اور راستے میں مر گیا۔ اللہ نے قیامت تک کہانی سنانی تھی اپنی رحمت کی، تو ایک منظر قائم کیا، ایک فرشتہ جنت کا بھیجا، ادھر سے دوزخ کا بھیجا، دونوں نے مناظرہ کرا دیا، دوزخ والے کہیں ہمارا ہے، جنت والے کہیں ہمارا ہے، بھائی کیا تمہارا کیسے ہے، 100 قتل کیے، تمہارا کیسے ہو گیا، ہمارا ہے، وہ کہیں تو دیکھتے نہیں ہو توبہ کر چکا ہے اور جا رہا ہے برے لوگوں کی بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی طرف۔ ان کو ایک عالم نے کہا تھا توبہ تو ہے لیکن فیصلہ آباد چھوڑ دے، چلو بھائی ملک خانے وال چھوڑ دے، میرا ضلع خانے والے شاید آپ ناراض ہو جائیں، توبہ تو ہے پر یہ بستی چھوڑ، ادھر تو توبہ کرے گا وہاں جا کے بری صحبت میں بیٹھے گا تو پھر وہی کرے گا جو کل کو کیا تھا، صحبت بدلو، 4 مہینے کے لیے فیصلہ آباد چھوڑو، چلے کے لیے فیصلہ آباد چھوڑو، یہ چھوڑوانا شروع سے چلا رہا ہے،
کوئی پڑھے تو نظر آئے؟ ان کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں جہاں لکھا ہوا تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے